بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ملک عرفان احمد۔ آج ہم ہمارا 4th لیسن اس کے 2nd پیج سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم تک ہم نے پڑھا کہ ایک چھوٹا بچہ جو تھا جس کی عمر 15 سے 16 سال تھی، وہ ایک عورت کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ عورت اس کو پکڑتی ہے اور اس کو پکڑ کے ٹانگ مارتی ہے، پھر اس کے بعد اسے گھسیٹتی ہوئی گریبان سے اس کو پکڑا ہوا، اس کی شرٹ فرنٹ سے پکڑے ہوئے وہ اس کو لے کے جا رہی ہے، اور اس سے وہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے گھر پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہیں بتائے کہ صحیح غلط کیا ہے، تم اپنا چہرہ دھو لو۔ تو وہ اس کے بارے میں انکار کرتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی شخص میرے گھر میں ایسا موجود نہیں ہے جو مجھے اچھے اور صحیح اور برے کی تمیز جو ہے وہ بتائے۔ نیکسٹ پیج نمبر 27 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بٹ یو پٹ یور سیلف ان کانٹیکٹ ود می، لیکن تم نے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑا، یعنی تم نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑا۔ سیڈ دا وومین، عورت نے کہا، اف یو تھنک، اگر تم ایسا سوچتے ہو، دیٹ کانٹیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ وائل، کہ یہ تعلق زیادہ دیر نہیں چلنے والا، یو گاٹ اندر تھاٹ کمنگ، پھر تمہیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ وین آئی گیٹ تھرو ود یو سر، جناب جب میں آپ سے نپٹوں گی، یو آر گوئنگ ٹو ریممبر مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز، تب آپ کو مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز یاد رہے گی۔ یعنی وہ اسے بتا رہی ہے کہ جو میرا آج کا تمہارے ساتھ ریلیشن ہوگا، آج کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہوگا، وابستگی ہوگی، وہ اس قسم کی ہوگی کہ تم ہمیشہ مسز لیولا بیٹس واشنگٹن کو جانو گے۔ نیکسٹ پیراگراف جو ہم پڑھنے والے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ فار دا ٹرانسلیشن، وہ امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ سویٹ پوپڈ آؤٹ آن بوائز فیس، پسینہ لڑکے کے چہرے سے بہا، اینڈ ہی بگین ٹو اسٹرگل۔ اب دیکھیں، جب اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں، بگین ٹو اسٹرگل، اس نے کوشش کرنا شروع کی، تو کس چیز کی کوشش کرنا شروع کی؟ یعنی ہم اس کی اگر لفظی میننگ دیکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے بگین ٹو اسٹرگل۔ اب اسٹرگل مین کیا ہے؟ اسٹرگل مین ہوتا ہے کوشش، اور بگین مین شروع کرنا۔ تو کس چیز کی شروعات کی اس نے، کس چیز کا آغاز کیا؟ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو ہم اس کی بامحاورہ ترجمہ کریں گے کہ اس نے چھوٹنے کی کوشش کی۔ مسز جونز اسٹاپڈ، مسز جونز رکی۔ جرکڈ ہے، جرکڈ کو ہم انڈر لائن کریں گے فار دا سینونیم پرپز۔ اسے جھٹکا دیا، راؤنڈ ان فرنٹ آف ہر، اسے جھٹکا دے کر اپنے سامنے لے آئی۔ پٹ اے ہاف نیلسن اباؤٹ ہز نیک، پٹ ہاف نیلسن ہوتا ہے کسی کی گردن میں ایسے بازو ڈالنا اور اس کو یہاں سے جکڑ لینا۔ یعنی ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کہ اس نے اس کی گردن پر آدھی کفلی ڈالی، اینڈ کنٹینیوڈ ٹو ڈریگ ہم اپ دا اسٹریٹ، اور اوپر وہ اسے گلی میں گھسیٹتی گئی۔ وین شی گاٹ ٹو ہر ڈور، جب وہ اپنے دروازے پر پہنچی، شی ڈریگڈ دا بوائے ان سائڈ، ڈریگ کو انڈر لائن کریں گے، وہ اسے کھینچ کر لڑکے کو اندر لے گئی۔ ڈاؤن اے ہال، اس ہال تک، اینڈ ٹو اے لارج کچن فرنشڈ روم، اور ایک بہت بڑے کچن کے طور پر سجے سجائے کمرے میں۔ ایٹ دا ریئر آف دا ہاؤس، ریئر کہتے ہیں پچھلی طرف، گھر کے پچھلی طرف اسے کھینچ کے لے گئی۔ شی سوئچڈ آن دا لائٹ، اس نے لائٹ جلا دی۔ اینڈ لیفٹ دا ڈور اوپن، اور اس نے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ دا بوائے کوڈ ہیئر ادر رومرس، لڑکا دوسرے کمرے والوں کو سن سکتا تھا۔ لافنگ، جو ہنس رہے تھے، اینڈ ٹاکنگ، اور جو بات کر رہے تھے، ان دا لارج ہاؤس، اس بڑے گھر میں۔ سم آف دیئر ڈورز ور اوپن، ان کے کچھ دروازے کھلے ہوئے تھے۔ سو ہی نیو ہی اینڈ دا وومین، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ وہ اور عورت تنہا نہیں ہے۔ دا وومین اسٹل ہیلڈ ہم بائی دا نیک ان دا مڈل آف دا روم، عورت نے اسے ابھی تک کمرے کے درمیان میں جکڑ رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا۔ شی سیڈ، اس نے کہا، وٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ روجر آنسرڈ دا بوائے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے answered the boy,
اب اصل میں ہمارے پاس یہ والا سبجیکٹ ہے اور یہ والا ہمارے پاس ورب ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے کسی سینٹینس کی, کہ سب سے پہلے آپ نے کیا لگانا ہے, سبجیکٹ پٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ورب پٹ کرنا ہے. یہ منیمم کنڈیشن ہے کسی سبجیکٹ کی. لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے پہلے ورب لکھا ہے اور اس کے بعد سبجیکٹ لکھا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رائٹر نے جس چیز کو فوکس دینا ہوتا ہے اس کو وہ بگننگ میں لے کے آتا ہے, آغاز میں لے کے آتا ہے, تاکہ وہ فوکس ہو سکے اور اس کے صحیح میننگ جو ہے وہ کنوے کر سکے. دین روجر یو گو ٹو دیٹ سنک, پھر روجر تم اس بیسن تک جاؤ. واش یور فیس, اپنے چہرے کو دھو. سیڈ دا وومین, عورت نے کہا. ویئر اپان شی ٹرنڈ ہم لوز, اس پر اس نے اسے چھوڑ دیا. ایٹ لاسٹ, آخر کار. روجر لکڈ ایٹ دا ڈور, روجر نے دروازے کی طرف دیکھا. لکڈ ایٹ دا وومین, عورت کی طرف دیکھا. لکڈ ایٹ دا ڈور, دروازے کی طرف دیکھا. اینڈ وینٹ ٹو دا سنک, اور وہ بیسن پر چلا گیا. یعنی جیسے ہی چھوٹا عورت تو سائڈ پہ ہو گئی. اب لڑکا یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں سے بھاگ جائے, اپنی جان چھڑوا لے. پھر اس نے عورت کی طرف دیکھا کہ کیا وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہی. پھر وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس نے سوچا ہے کہ اب یہاں سے بھاگ کر جانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یکدم عورت کا بیہیویئر جو تھا وہ چینج ہو گیا اس کے ساتھ. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہے. لیٹ دا واٹر رن انٹل اٹ گیٹس وارم, پانی کو بہنے دو جب تک یہ گرم نہیں آ جاتا. اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں اس سینٹینس کو. لیٹ دا واٹر رن until it gets warm. سب سے پہلے ہم اس سینٹینس کے اندر دیکھتے ہیں لیٹ دا واٹر. لیٹ ہم نے استعمال کیا, اس کے بعد یہاں پر کیا آیا ہے, ایک ناؤن آیا ہے. اگر یہاں پر ناؤن نہ ہوتا, یعنی ناؤن فریز نہ ہوتی, کوئی یہاں پر پروناؤن ہوتا, تو ہم پروناؤن کی کون سی حالت لگاتے, آبجیکٹیو حالت لگاتے. ایک رول یہ. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ کے بعد ہم ہمیشہ جو ورب لگاتے ہیں اس ورب کی کون سی فارم آتی ہے, فرسٹ فارم آتی ہے. لہٰذا کیوں فرسٹ فارم آتی ہے, کیونکہ جب ہم لیٹ کو چینج کرتے ہیں تو کس میں چینج کرتے ہیں, شوڈ میں چینج کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی ہم نے یہاں پر ورب کی فارم لگا دی. جب آپ کسی سینٹینس کے اندر انٹل اور انلیس آپ لگا دیں گے, اس سینٹینس میں نو یوز آف ناٹ, آپ ناٹ کا استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے ناٹ کا استعمال کر دیا تو یہاں یہ جو ان ہے یہ پہلے نیگیٹو کا سینس دے رہا ہے, تو یہ ناٹ پازیٹیو ہو جائے گا. سینٹینس کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ بگڑ جائے گا. یو گونا ٹیک می ٹو جیل, اب یہاں پر ایک ورڈ آ گیا گونا. اب یہ جو گونا ہے یہ بگڑی ہوئی فارم ہے گوئنگ ٹو, یہ اس کی شکل یہ نکلے گی. یو گونا ٹیک می ٹو دا جیل, کیا آپ مجھے جیل میں لے کے جا رہی ہو, آسک دا بوائے, لڑکے نے پوچھا. بینڈنگ اوور دا سنک, بیسن کے اوپر جھکے ہوئے. نو ناٹ ود دیٹ فیس, اس چہرے کے ساتھ نہیں. آئی وڈ ناٹ ٹیک یو نو ویئر, میں تمہیں کسی بھی جگہ نہیں لے کے جا رہی. ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ہوم, یا میں کوشش کر رہی ہوں کہ گھر پہنچوں. ٹو کوک می اے بائٹ ٹو ایٹ, اور میں کھانے کے لیے کچھ پکاؤں. اینڈ یو سنیچ مائی پاکٹ بک, سنیچ کو انڈر لائن کریں گے سینونیم, تم نے میرا پرس چھینا. مے بی یو آر ناٹ بین ٹو یور سپر آئدر, شاید تم نے اپنا شام کا کھانا نہیں کھایا. لیٹ ایز اٹ بی, جیسا کہ ہو چکا ہے. ہیو یو, کیا تم نے کھایا ہے. دیر از نو بڈی ہوم ایٹ مائی ہاؤس, میرے گھر پر میرا اپنا کوئی نہیں ہے. سیڈ دا بوائے, لڑکے نے کہا. دین وی شیل ایٹ, پھر آج شام ہم کھانا کھائیں گے. سیڈ دا وومین, عورت نے کہا. آئی بلیو, میرا خیال ہے. یو آر ہنگری, تم بھوکے ہو. آر بین ہنگری, یا تم بھوکے رہے ہو. ٹو ٹرائی ٹو سنیچ مائی پاکٹ بک, اور تم نے میرا پرس چھیننے کی کوشش کی. آئی وانٹ اے پیئر آف بلو سوٹ شوز, مجھے ایک نیلے رنگ کے سوٹ جوتے چاہیے. سیٹ دا بوائے, لڑکے نے کہا. یہ چمڑے کی ایک قسم ہے سوٹ, تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ چاہیے تھے. ویل یو ڈیڈنٹ ہیو ٹو سنیچ مائی پاکٹ بک,
تمہیں میرا پرس نہیں چھیننا چاہیے تھا. ٹو گیٹ سم سوٹ شوز, کچھ شوز جوتے حاصل کرنے کے لیے. سیڈ مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز. مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز نے کہا یو کوڈ ہیو آسکڈ می, تم مجھ سے پوچھ سکتے تھے, تم مجھ سے کہہ سکتے تھے. اب یہ ایک بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں راستے سے چلتے ہوئے کہ مجھے آپ جوتے لے دیں, تو وہ عموماً نہیں لے کے دے سکتا. ناؤ دا کنڈیشن از ڈفرنٹ, شی از وومین, عورت, کنسیپٹ, ناؤ شی از کنسیڈرنگ ہم ایز ہر سن. تو اس نے اس کو کہا, تو میم آگے کوسچن مارک, یعنی اس کے لہجے میں ایک کوسچننگ انٹونیشنل جو تھا وہ ایک تاثر تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. دا واٹر واز ڈرپنگ فرام ہز فیس, پانی اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا. دا بوائے لکڈ ایٹ ہر, لڑکے نے اس کی طرف دیکھا. دیر واز اے لانگ پاز, ایک لمبا وقفہ آیا. ا ویری لانگ پاز, ایک بہت لمبا وقفہ. آفٹر ہی ہیڈ ڈرائیڈ ہز فیس, اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد. اینڈ ناٹ نوئنگ, اور نہ جانتے ہوئے, وٹ ایلس ٹو ڈو, کہ کیا کرنا ہے. ڈرائیڈ اٹ اگین, اس نے اسے دوبارہ خشک کیا. دا بوائے ٹرنڈ اراؤنڈ, لڑکا مڑا. وانڈرنگ وٹ نیکسٹ, اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. دا ڈور واز اوپن, دروازہ کھلا ہوا تھا. ہی کوڈ میک اے ڈیش, ڈیش کو انڈر لائن کریں گے, وہ یہاں سے بھاگ سکتا تھا. ڈاؤن دا ہال, دروازے تک. ہی کوڈ رن رن رن, وہ یہاں سے بھاگ کر جا سکتا تھا. دا وومین واز سٹنگ آن دا ڈے بیڈ. اب ونس اگین ہمارے پاس ایک پرانے والا اسٹرکچر جو ہے وہ آ گیا. ہم اس کو دیکھتے ہیں. دا وومین واز سٹنگ آن دا ڈے بیڈ. اب ڈے بیڈ کو ہم صوفے میں کریں گے, لیکن یہ کیا ہے, آن یا ان. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی چیز کا سرفیس بن جائے گا, اس کے بازو نہیں ہوں گے, ویکیوم نہیں بنے گا, تب ہم اس کے لیے آن پریپوزیشن استعمال کریں گے. اگر ویکیوم بنتا ہے, نو سرفیس ہے, سائڈوں پہ اس کے آرمز ہیں, تو پھر ویکیوم بنے گا. تو اس کے لیے ہم پریپوزیشن کیا استعمال کریں گے, ان استعمال کریں گے. ہاں جی. دا وومین واز سٹنگ آن دا ڈے بیڈ, عورت صوفے پر بیٹھی تھی. آفٹر اے وائل, تھوڑی دیر کے بعد. شی سیڈ, اس نے کہا, آئی ور ینگ ونس, میں بھی کبھی نوجوان ہوتی تھی. آئی ور ینگ ونس, آئی کے ساتھ ور تو نہیں لگتا, آئی کے ساتھ تو واز لگتا ہے, سنگولر لگے گا, لیکن یہاں پر کیا لگا ہوا ہے, ور لگا ہوا ہے. یعنی یہ ان ریئل سچویشن ہے, کبھی کسی زمانے کی بات تھی, اب نہیں ہے, اب وہ ینگ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس نے اس کے لیے کیا کر دیا, اس کو ایک دفعہ کے لیے اس نے ور کو کنسیڈر کر لیا. آئی ور اے ینگ وومین, آئی ور اے ینگ, میں کبھی نوجوان ہوتی تھی. اینڈ آئی وانٹیڈ تھنگس آئی کوڈ ناٹ گیٹ, اور مجھے بھی وہ چیزیں چاہیے تھیں جو میں حاصل نہیں کر سکتی تھی. دیر واز اندر لانگ پاز, پھر ایک لمبا وقفہ آتا ہے. یعنی عورت اب سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا اس سے آگے میں اسے کچھ بات بتاؤں, اور لڑکا یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس نے یہ بات کی ہے تو مے بی اٹ دیٹ کہ اس نے بھی اس کی طرح جو چیزیں اسے نہیں ملی ہیں, شاید وہ چرائی ہوں گی, شاید وہ نکالی ہوں گی, اٹھائی ہوں گی. ہاں جی. تو لانگ پاز ہوا. دا بوائز ماؤتھ اوپنڈ, لڑکے کا منہ کھلا ہوا تھا. اب بوائز ماؤتھ, ہم نے پوزیشن کا ایک رول پڑھا ہوا تھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بوائز ماؤتھ, کہ جب آپ کے پاس کوئی لیونگ چیز ہوگی تو یہ لیونگ ہے, لیونگ چیز ہوگی تو لیونگ کی پوزیشن شو کرنے کے لیے ہم اپوسٹرافی ڈالیں گے, ایس ڈالیں گے, اور پھر اس کے آگے کیا لکھیں گے, اس کی پوزیشن لکھ دیں گے. اگر کوئی نان لیونگ تھنگ ہوتی تو ہم کیا کرتے, مثلا ہم کر دیتے فیس آف وال, یعنی اس کا سامنے والا چہرہ. تو اب یہ نان لیونگ تھنگ تھی, تو نان لیونگ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس کی پوزیشن لکھنی ہے, پھر آف, اور پھر اس کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ لکھنا تھا, تو وہ ہم لکھ دیتے. تو یہ سسٹم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں عموماً, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دین ہی فرونٹ, فرونٹ کو ہم انڈر لائن کریں گے. پھر اس نے تیوری چڑھائی, ماتھے پر بل ڈالے. ناٹ نوئنگ ہی فرونٹ, اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ماتھے کے اوپر بل ہیں. دا وومین سیڈ, عورت نے کہا, یو تھاٹ, تم یہ سوچتے, تم نے یہ سوچا, آئی واز گوئنگ ٹو سے, کہ میں بتانے جا رہی ہوں, بٹ
didn't you, کیا تم نے نہیں سوچا؟ یہ سیم اسی طرح کا ایک ٹیگ کوشچن ہے. جیسے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں you thought I was going to say but, پھر کوما اور اس کے آگے didn't you. اب دیکھیں دو کلازز، یہ ہم ٹیگ کوشچن کی صورت میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ٹیگ کوشچن ہے. اب دیکھیں یہ والا سنٹینس ہمارے پاس کیا ہے؟ پوزیٹیو ہے ایک تو، دوسرا اس میں کوئی کوشچننگ نہیں ہے، ناٹ بھی نہیں ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب یہ جو حالت اس کی ہوگی، اس سے جو اگلا سنٹینس ہوگا اس کی حالت اس سے بالکل اپوزٹ ہوگی، اور اس کے آگے ہم کوئی بھی چیز ایڈیشن نہیں کریں گے، کوئی نہیں لگائیں گے ورب، کیونکہ وہ سارے کا سارا پیچھے والا ورب جو ہے وہ یہی آ جائے گا. تو کنسیڈر کیا جائے گا یہ پوزیٹیو ہے، یہ نیگیٹیو ہے، یہ ایک assertive سینٹینس ہے، یہ ایک انٹیروگیٹو کوسچن. تو اب ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ ہم اس کو کہتے ہیں ٹیگ کوسچن. یہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ ایک ٹیگ کوسچن کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا. You thought I was going to say, تم نے یہ سوچا کہ میں بتانے جا رہی ہوں. But I didn't snatch people's pocket book, لیکن میں لوگوں کے پرس نہیں چھینتی تھی. Well, I was not going to say that, میں یہ نہیں کہنے والی تھی. پاس وقفہ آتا ہے، سائلنس خاموشی. I have done things too, میں بھی کچھ کام کر چکی ہوں. which I would not tell you son, بیٹا جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی. اس کا مطلب ہے کامن وہ مسٹیکس، وہ خرابیاں، وہ خامیاں جو لڑک پن میں ہر بچہ کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، کسی کی چیز لے لینا، کسی کی چیز چھپا لینا. تو وہ کہتی ہے میں نے بھی اس قسم کے کرائم کیے، لیکن میں اپنے کرائم جو ہے وہ تمہیں نہیں بتانے جا رہی. ہاں جی، ایوری باڈی ہیز سم تھنگ گاٹ سم تھنگ ان کامن. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ چیز جو ہوتی ہے وہ مشترک ہوتی ہے. سو یو سٹ ڈاؤن، تم بیٹھ جاؤ. while I fix up something to eat, جب کہ میں کچھ کھانے کے لیے کچھ پکاتی ہوں، بندوبست کرتی ہوں. you might run that comb through your hair, تم اپنے بالوں میں یہ کنگھی پھیر لو. so you look presentable, تاکہ تم قابل دید لگو، دیکھے جانے کے قابل لگو. جی بیٹا اگلا باقی اس کا ایک پیج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.